بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر واقعی ہی کانپ اٹھا تھا۔ نازک مزاج اور ذہین لڑکی تھی، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور وہ بہت مشہور تھی۔ میری ملاقات اس سے ایک ایسے فنکشن میں ہوئی تھی جس میں مجھے زبردستی بلوایا گیا۔ تو ویسے ہی تو میں ایسی تقریبات میں نہیں جایا کرتا تھا، لیکن اس دن شاید میری قسمت مجھے کھینچ کر لے آئی تھی۔ وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ دوسری لڑکیوں کے لیے ساتھ پرفارمنس پر تالیاں بجا رہی تھی۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ زندگی سے بھرپور لڑکی، مجھے وہ بہت اچھی لگی۔ حالانکہ اس کے ساتھ اور بھی لڑکیاں تھیں، لیکن اس میں جو بھی کشش تھی وہ کسی لڑکی میں نہیں تھی۔ یہ میری اس سے پہلی ملاقات تھی۔ دوسری ملاقات میں تو میں اس کی صورت اور ذہانت کا دیوانہ ہوتا چلا گیا۔ وہ ایک پڑھے لکھے خاندان کی بیٹی تھی۔ اس کے والد اردو ادب کے ٹیچر تھے اور اچھے اشعار کہا کرتے تھے۔ میں ندا سے ملاقات سے پہلے اس کی والد کی شاعری کا دیوانہ تھا اور ان کے اشعار مجھے یاد تھے۔ اس لیے میں نے جب ندا کو اس کے والد صاحب کے اشعار سنائے تو وہ سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد صاحب کے لکھے ہوئے اشعار ہیں، تو وہ حیران ہو رہ گئی۔ واہ، آپ نے تو پاپا کو اچھی طرح سے پڑھ کر رکھا ہوا ہے۔ ہاں، بہت اچھی طرح سے۔ اور اب میں ان کی صاحبزادی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں مسکرا کر بولا، وہ بہت مشکل سے جناب، آپ مجھے اتنی آسانی سے نہیں پڑھ سکتے۔ میں کوئی کتاب نہیں ہوں جس کو ایک بار پڑھ کے بند کر دیا جائے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ اس کو دیکھتا ہوا کہا، ہمارے درمیان شاعرانہ باتیں ہوا کرتی تھیں اور پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کی ساتھی اسی کو ہی بناؤں گا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے یا ندا کے گھر والے اس رشتے سے انکار نہیں کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔